عطا اللہ پوچھتے ہیں کیا انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ بھائی عطا اللہ تو کیڑی لوڑ ہے جننی کو پسان دے؟ جنات کے ساتھ شادی یہ شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے. جننی ہو اور ادھر سے انسان ہو، یہ ادھر سے عورت ہو اور ادھر سے جن ہو، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کئی دلائل ہیں. میں دلیل وہ لاتا ہوں، صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری، جو پیدا بھی خوش قسمت زمانے میں ہے اور وفات بھی خوش قسمت زمانے میں ہے، جس زمانے کو اللہ کے رسول نے خوش قسمت فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، وہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کو دیکھیں، سورۃ النساء کی پہلی آیت کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی ہے، پھر 2 آیتیں چھوڑ کے آگے چلے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. ان دونوں کو دیکھو تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جنات اور انسان کی آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. امام صاحب دلیل فرمائیں تو دلیل فرمائیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے لوگو اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور تم میں پھر مرد عورتیں بنا کر دنیا میں پھیلا دی ہیں. وبث منہما، اللہ نے ان دونوں سے پھیلائی، رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ نے پھیلا دی ہیں. تو اللہ پاک اس معاملے کو بہتر جان رہے ہیں. تو یہاں نساء جن عورتوں سے شادی ہے وہ اللہ نے اس آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے آگے نکالا ہے. اچھا تو اب شادی کہاں کریں؟ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو جو خاتون پسند ہو آپ نے اس خاتون سے شادی کرنی ہے، جو عورت پسند ہو اس عورت سے شادی کرنی ہے. پسند کا یہ معنی نہیں ہے آپ کوئی جرمدار کام کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کی عزت پامال کریں. پسند کا معنی آپ کے دل کو اچھی لگے تو اپنے ماں باپ سے بات کی ہے، ٹھیک ہے. مثنیٰ و ثلاث و رباع، پھر مرد کو 4 شادیوں تک کی اللہ نے اجازت دی ہے. اور اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا، بے انصافی کرتا ہے تو فواحدہ، ڈرپوک ہے کہ اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا، اس ڈرپوک کے لیے پھر ایک ہی ہے فواحدہ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. خوف ہوتی ہے ڈرپوکی کی نشانی ہے. تو یہ ترتیب رب نے بتائی ہے. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو نساء فرمایا. نساء میں جنات کیسے شامل ہیں؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو رجال اور نساء کہا گیا ہے، مرد اور عورتیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ دلیل قرآن کریم سے بڑی قوی دلیل ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ویریفائڈ فرمایا کہ بالکل شادی نہیں ہو سکتی مرد اور عورت میں جنات اور انسان اگر داخل ہو جائیں. مرد عورت تو بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی جنس کے ہیں، دونوں انسان ہیں. جن ہوں وہ بھی ایک ہی جنس کے ہیں، جن اور جنی ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے. لیکن یہ جنس بدلے گی تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، اس سے مسئلہ ٹکرائے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا. نمبر 2، بھائی عطا اللہ جنات سے شادیوں کے خیالات اپنے دل سے نکال لیں. کیوں؟ میں نے بھائی بہت سی باتیں ایسی پڑھی ہیں، حیران ہو جاتا ہوں. جنات سے شادی کو ہم جائز کیوں نہیں کہتے؟ میں نے ایک کالم پڑھا ہے، ایک عورت کو غلط کاموں کی لت پڑ گئی. پوچھتے یہ حمل کہاں سے آیا تو اپنے خامد کو کہتی جنات کی طرف سے آیا. اب مجھے بتائیں اگر جنات کی یوں شادیاں بننا شروع کر دیں تو مجھے بتائیں کہاں کہاں ویریفائڈ کرتے پھرو گے کہ یوں جائز تھا یوں جائز نہیں تھا. تو شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ تو میری اس سے شادی، میری اس طرح کے معاملات غلط ہیں. اللہ محفوظ فرمائے ہماری بچیوں کو، اللہ محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو، اللہ محفوظ فرمائے امت کے نوجوانوں کو. تو اس بارے میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ جنات والی شادیاں وادیاں چھوڑ دیں. انسان بہت زیادہ ہے، پوچھتے بندہ مدینے پہنچ میں خدا دے بندے پوچھتے تو بندہ دور ہی پہنچ جاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دین کے لیے رشتے کو چلائیے، آگے معاملات کو لیجئے. اپنی ماں باپ، اپنی خالائیں ہیں آپ کی، اپنے والدین ہیں، ان سے بات کیجئے اور آپ رشتہ کیجئے. جنات والے رشتے کو آپ چھوڑ دیں، اس جیسے تعلقات کو، اس جیسے خیالات کو جھٹک دینا ہی بہت مناسب ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.